من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ کاش یہ زندگی اس طرح بسر ہو جائے، کاش یہ زندگی اس طرح بسر ہو جائے، شام کعبے میں مدینے میں سحر ہو جائے، شام کعبے میں مدینے میں سحر ہو جائے، ابو بکر عثمان کوئی عمر ہو جائے، ابو بکر عثمان کوئی عمر ہو جائے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے۔ عشق کا رابطہ اس طرح نبی سے رکھو، عشق کا رابطہ اس طرح نبی سے رکھو، ہند میں تڑپو مدینے میں خبر ہو جائے، ہند میں تڑپو مدینے میں خبر ہو جائے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، اور دو شیر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میدان کربلا کی وادی میں چل کر یہ شعر دعاؤں کے ساتھ سماعت کریں کہ نہر فرات پہ یزید کا پہرا، پرندے پانی پیے جانور پیے مگر حسین ان کے چاہنے والوں کو پانی نہ ملے، مگر ہمارا ایمان کہتا ہے وہ پیاسے تھے، یہ کہہ کر انہیں الزام نہ دو، وہ پیاسے تھے یہ کہہ کر انہیں مجھے الزام نہ دو، پیاس دریا کی بجھا دیں وہ پانی تھے حسین، پیاس دریا کی بجھا دیں وہ پانی تھے حسین، پیاس دریا کی بجھا دیں وہ پانی تھے حسین۔ دیکھتا ہوں کسی سیلاب کو تو آتا ہے یہ خیال، دیکھتا ہوں کسی سیلاب کو تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے آج بھی تلاش حسین میں، پانی بھٹک رہا ہے آج بھی تلاش حسین میں، وہ پیاسے تھے یہ کہہ کر انہیں الزام نہ دو، وہ پیاسے تھے یہ کہہ کر انہیں الزام نہ دو، پیاس دریا کی بجھا دیں وہ پانی تھے حسین، پیاس دریا کی بجھا دیں وہ پانی تھے حسین۔ آخری شعر، اللہ سے جس کی لو لگی، اللہ سے جس کی لو لگی، اللہ بھی اس کو یاد کرے، اللہ سے جس کی لو لگی، بھائی لو تو سب کی لگی ہے، دنیا سے، دنیا کے کاروبار سے، دنیا کے سر و سامان سے، مگر شاعر کہتا ہے اللہ سے جس کی لو لگی، اللہ سے جس کی لو لگی، اللہ بھی اس کو یاد کرے، اللہ سے جس کی لو لگی اللہ بھی اس کو یاد کرے، ایمان سلامت ہو جس کا پھر کون اسے برباد کرے، ایمان سلامت ہو جس کا پھر کون اسے برباد کرے۔ یہ تو وقت کا تقاضا ہے کہ آج کا مسلمان کہتا ہے ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، مگر سنو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا بھری پڑی ہوگی مسلمانوں سے مگر وہ دین والے نہیں ہوں گے، وہ دنیا والے ہوں گے، اسی لیے وہ در بدر بھٹکتے ہوں گے، مارا مارا پھرتے ہوں گے۔ یہ وہی وقت ہے، وہی دور ہے۔ آج نعرہ لگا کر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یہ وقت کا تقاضا ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ آتی ہے، ہمارے اندر بھی ایک نیا جوش جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ہم بھی ہاتھ میں لاٹھی ڈنڈا تلوار بھالا لے کر فضا میں لہراتے ہیں، ہوا میں لہراتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی دین کے لیے خون بہا دیں گے، دین کے لیے خون بہا دیں گے، مگر میں کہتا ہوں یہ تمہارا نعرہ جھوٹا ہے، یہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ جب پیشاب کرنے بیٹھتے ہو پاکی حاصل کرنے کے لیے چند قطرے پانی نہیں بہا سکتے، تم دین کے لیے خون کیا بہاؤ گے؟ پہلے پاک ہونا سیکھو۔ وہ خون بہاتے تھے، وہ اللہ کی راہ میں جان مال لے کر حاضر ہوتے تھے، جو اللہ سے محبت رکھتے تھے،
جو اللہ سے محبت رکھتے تھے، اللہ کے رسول نے بلال حبشی کو حکم دیا، بلال مدینہ کی گلیوں میں جا کر اعلان کر دو، دین میں سپاہیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، دین میں جوانوں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ توجہ، بھور کا وقت ہے، بھور کا وقت ہے، لوگ اپنی بستر پہ آرام کر رہے ہیں کہ نبی کا قاصد آ گیا مدینے کی گلی میں، بلال حبشی اعلان کر رہے ہیں، اے مدینے والو اٹھ جاؤ، اے مدینے والو بیدار ہو جاؤ، تمہارے نبی کو تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے، تمہارے نبی کو تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے۔ جوان باہر نکلے، بوڑھے باہر نکلے، ادھیڑ باہر نکلے، چلو چلو، ہمارے نبی کو ہماری ضرورت پڑ گئی ہے، جان ہتھیلی پہ لے کر حاضر ہو جاؤ، رسول اللہ نے پکارا ہے، رسول اللہ نے پکارا ہے۔ ایک بیوہ عورت دنیا سے شوہر جا چکا ہے، ایک لوتا بیٹا 12 سال کی عمر ہے، بغل میں لے کر سوئی ہے، بلال حبشی کا اعلان سنی تو اٹھ کر بیٹھ گئی، زارو زار رونے لگی، رونے کی آواز سن کر بغل میں سو رہا بیٹا اٹھ گیا، دیکھا ماں رو رہی ہے، پوچھا ماں کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ کہا بیٹا ابھی ابھی بلال حبشی اعلان کر کے گئے ہیں، رسول اللہ کو سپاہیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، رسول اللہ کو جوانوں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ کہا ماں پھر اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا بیٹا اس لیے رو رہی ہوں کہ اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو دین کا سپاہی بن کر جاتا، آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو سر پہ ساپا ہوتا، ہاتھ میں دین کا جھنڈا ہوتا، رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتا، اس لیے رو رہی ہوں۔ ایک لوتا تھا، باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، 12 سال کی عمر ہے، مگر جب اتنا سنا تو جذبہ ایمانی بول پڑا، ماں اگر میرا باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، اس کا بیٹا تو ہے، اس کا بیٹا تو ہے۔ ماں جب اپنے بیٹے کی مرضی پائی، کلائی پکڑی، باہ پکڑی، لے کر بھاگی چلی جا رہی ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں، جہاں سپاہیوں کی صفیں لگ رہی ہیں، ہاتھ میں جھنڈا ہے، سپاہیوں کی صفیں لگ رہی ہیں، بھاگی لے کر چلی جا رہی ہے۔ ماں کو پتا ہے ایک لوتا بیٹا ہے، شوہر دنیا سے جا چکا ہے، اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو جائے ورنہ بڑھاپے کی لاٹھی ٹوٹ جائے گی، اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو جائے ورنہ گھر کا چراغ بجھ جائے گا، اتنا جانتی ہے، پھر بھی لے کر بھاگی چلی جا رہی ہے، پھر بھی لے کر بھاگی چلی جا رہی ہے۔ میرے پیارے رسول کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، چٹیل میدان ہے، سپاہی ہاتھوں میں جھنڈے لے کر کھڑے ہیں، جوان ہاتھوں میں جھنڈے لے کر کھڑے ہیں۔ کب رسول کا حکم ملے کہ ہم جان قربان کر دیں، کب رسول کا حکم ملے کہ ہم جان قربان کریں۔ بیوہ عورت اپنے بچے کو لے کر پہنچی ہے، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو فوج میں شامل کر لیجئے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا ماں تیرا بیٹا بہت چھوٹا ہے، سبحان اللہ، ماں تیرا بیٹا بہت چھوٹا ہے، تو اسے لے کر واپس چلی جا۔ جب ماں لے کر واپس ہونے لگی تو بیٹے نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، بیٹے نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، کہا یا رسول اللہ اس صف میں جو جوان کھڑا ہے اس سے میری کشتی کرا دیجئے، جو جیتے گا وہ دین کا سپاہی بن کر جائے گا۔ یا رسول اللہ کشتی کرائیے، جو جیتے گا وہ دین کا سپاہی بن کر جائے گا۔ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، سب میں سے جوان باہر نکلا، ہاتھ آگے بڑھایا، پنجہ ملایا، لوگوں نے کیا دیکھا، زمین پر چت کر دیا، ہاتھ میں دین کا جھنڈا لیا، کہا ماں واپس چلی جا، اگر بچ کر آیا تو دنیا میں ملوں گا، مر گیا تو اللہ کی عدالت میں ملوں گا۔ کہا ماں واپس چلی جا، اگر بچ کر آیا تو دنیا میں ملوں گا، مر گیا تو اللہ کی عدالت میں ملوں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ تھا جذبہ ایمانی۔ ہم تو صرف دعویٰ کرتے ہیں، صرف نعرہ لگاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے جو دین ہمیں دیا، آج وہ دین ہمارے گھروں سے نکلا، ہمارے دلوں سے نکلا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں سنو، آج کا ماحول،
تقریر ہو رہی ہے جلسہ پلوری کے اندر، کرم نواز حاجی شیخ اسلم صاحب، الحمدللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں انسان بہت ہوتے ہیں مگر جگر باز کچھ ہوتے ہیں، جگر باز کچھ ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ انسان محبت کس سے کرتا ہے؟ مال سے۔ کس سے؟ مال سے، پیسے سے، مال سے محبت کرتا ہے۔ مگر جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے وہ مال برباد نہیں ہوتا، ضائع نہیں جاتا، بلکہ اللہ اس کا بہتر بدل عطا کر دیتا ہے۔ میں نے سنا پورے پلوری کے لوگوں کی دعوت تھی یہاں پہ، جی بات صحیح ہے، دعوت تھی الحمدللہ میرے پیارے اسلام میں، اور دیگر مہمان بھی۔ مگر پلوری کی آبادی اتنی تھوڑی ہے، پلوری کی آبادی اتنی ہی تھوڑی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور اس میں مولانا زاہد صاحب بتا رہے ہیں کہ بہت سے مہمان بھی ہیں، مہمان بھی اس میں ہیں، تب جا کر یہ تو میدان سنبھال رکھا ہے ہماری ماں بہنوں نے، فاطمہ کی بیٹیوں نے، ورنہ یہ تو اور اجڑا چمن لگتا۔ یہ تو سجا رکھا ہے انہوں نے اس نیت سے کہ حضرت رابعہ بصریہ تو نہیں بن سکتی مگر کنیز فاطمہ بن سکتی ہوں، کنیز فاطمہ بن سکتی ہوں۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر جا رہی ہے رسول کی بارگاہ میں، ارادہ کیا ہے اس کا، نیت کیا ہے اس کی؟ اے اللہ، میں اپنے بیٹے کو نذر کرنے جا رہی ہوں، کل میدان قیامت میں جب فاطمہ کے سر پہ صحرا ہوگا، تیرے بیٹوں نے، تیرے لالوں نے، تیرے جگر کے ٹکڑوں نے دین کی خاطر گردن کٹایا ہے، تو میں بھی وہاں کھڑی رہوں گی، میں بھی کہوں گی مولا میرا بیٹا حسین تو نہیں مگر غلام حسین ضرور ہے، میں فاطمہ تو نہیں مگر کنیز فاطمہ ضرور ہوں۔ میرے پیارے، رابعہ بصریہ جیسی عورت، آج دنیا میں عورت کی بے قدری ہو رہی ہے، چاہے وہ ماں ہو اور چاہے شرابی اور ناخلق انسان کی بیوی ہو۔ ایسے بھی ناخلق لوگ پڑے ہیں، شراب پی کر آتے ہیں، بیوی کو باہر گھسیٹ کر مارتے ہیں۔ نان و نفقہ کے ساتھ تم نے نکاح قبول کیا ہے، اللہ کی عدالت میں تمہارا حساب ہوگا، پیش کیے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے۔ دنیا کی عدالت نہیں چھوڑ رہی ہے، اللہ کی عدالت چھوڑے گی، اللہ کی عدالت چھوڑے گی۔ میرے پیارے سنو، دنیا میں دو عورتوں کی قدر سب سے زیادہ کرو، ایک ماں دوسری بیوی، ایک ماں دوسری بیوی۔ ماں وہ ہے جو تمہیں دنیا میں لائی ہے، بیوی وہ ہے جو تمہارے لیے دنیا چھوڑ کر آئی ہے، دنیا چھوڑ کر چلی آئی، کسی کے آنگن کی پھول، کسی ماں باپ کے گود کا کھلونا، پالا کسی نے، پرورش کسی نے کی، تجھے سونپ دیا، تو کیا اسے مارو گے؟ کیا اسے تکلیف پہنچاؤ گے؟ اور سنو، گھر میں اگر بیوی کی قدر کچھ بیٹا کرنے لگے تو ماں کو بھی تکلیف ہونے لگتی ہے۔ حاجی صاحب، ماں کو بھی تکلیف ہونے لگتی ہے۔ پہنی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بیٹا، تو بہو کی بہت سن رہا ہے، تو بڑی قدر کر رہا ہے، بڑی عزت کر رہا ہے، اسی کی سنتا ہے۔ اور وہ ماں کیا کہتی ہے؟ داماد جی بہت اچھے ہیں، اس لیے کہ میری بیٹی کا بڑا خیال رکھتے ہیں، میرا بیٹا بہت نکارا ہے، میری بہو کی بہت سنتا ہے۔ بیٹا سنے تو نکارا ہو جائے، اور داماد جی بیٹی کو مانے تو داماد جی بہت اچھے ہیں، مگر بیٹا بڑا نالائق ہے، اس لیے کہ وہ بہو کی بڑی عزت کرتا ہے۔ سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ ہنستے ہوئے ملے، سوچ لو وہ امیروں کا آشیانہ ہے، سوچ لو وہ امیروں کا آشیانہ ہے۔ آپ نے سنا والدین کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والدین کی خدمت کرو اور جنت حاصل کرو۔ بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے اور جنت حاصل کرے، دونوں کو آفر ہے۔ ایک ماں باپ کی خاطر، ایک ماں باپ کی تواضع کریں، ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کو راضی کریں، جنت حاصل کریں، اور بیوی اپنے شوہر کو راضی کرے اور جنت حاصل کرے، بیوی اپنے شوہر کو راضی کرے اور جنت حاصل کرے۔ یہ آفر ہے، انعام ہے۔ اور سنو، جنت کی حور کتنی خوبصورت،
اتنی خوبصورت ہے کہ اگر کھارے سمندر میں تھوک دے تو ایسے 7 سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے. اتنی مٹھاس اس کے تھوک میں ہے. اگر وہ سورج کے طرف ایسے اپنے انگوٹھے کا وہ ناخن دکھا دے تو سورج شرما جائے, سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے. اتنی چمک ہے اس کے ناخن میں. بالوں سے مشک و زعفران کی خوشبو آتی ہے, اتنی خوبصورت. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کا شوہر اپنی بیوی سے راضی ہو کر دنیا سے چلا گیا, یا جس کی بیوی اپنے شوہر کو راضی کر کے دنیا سے چلی گئی, مطلب ایک ہی ہے, یعنی شوہر راضی ہے تو حوران جنت سے 70 گنا زیادہ خوبصورتی اس عورت کو عطا کی جائے گی. اس عورت کو 70 گنا زیادہ خوبصورتی عطا کی جائے گی. مگر عورت کہتی ہے, اپنے شوہر کو گالیاں بھی دیتی ہے, برا بھلا بھی کہتی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اور بیٹے اپنے ماں باپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں, اپنے ماں باپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں, اور بیویاں اپنے شوہر کو تکلیف بھی دیتی ہیں, برعکس کام کرتی ہیں, الٹا کام کرتی ہیں. اس لیے جنت حاصل کرو اپنے والدین کو راضی کر کے, جنت بیوی حاصل کرے اپنے شوہر کو راضی کر کے. میرے پیارے سنو, ایک عورت ہے جن کا نام حضرت رابعہ بصریہ, جنت کی حقدار عورت. حج کے لیے قافلہ چلا, رابعہ بصریہ بھی چلی. لوگ اونٹوں پہ جا رہے ہیں, گھوڑوں پہ جا رہے ہیں. اللہ کی بندی رابعہ بصریہ ایک قدم بڑھاتی 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتی, ایک قدم بڑھاتی 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتی. قافلہ مکہ پہنچ گیا اور اللہ کی بندی راستے میں گری, بے ہوش ہو گئی, زمین پر پڑی ہے. جب زمین پر آ گئی تو اللہ نے کعبے کو حکم دیا, اے کعبہ سب تیرے طواف کے لیے آتے ہیں, تو میری بندی رابعہ کے طواف کے لیے چلا جا. کعبہ وہاں سے اٹھا, راستے میں رابعہ پڑی ہے, لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں اور یہاں زمین پہ پڑی اللہ کی بندی رابعہ کا طواف کعبہ کر رہا ہے. حاجی وہاں پہنچ گئے, لوگوں نے دیکھا یہاں کعبہ نہیں ہے. پرانے حاجیوں نے کہا ہم نے کعبے کو یہی پایا ہے مگر یہاں کعبہ نہیں ہے. پیچھے سے آنے والے حاجیوں کے قافلے نے بتایا, اے لوگوں تم یہاں کعبہ ڈھونڈ رہے ہو, کعبہ تو اللہ کی نیک بندی رابعہ بصریہ کا طواف کر رہا ہے. جن کے طواف کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے ہلا ہو, اپنی جگہ سے اٹھا ہو, وہ دنیا کا کوئی مرد مجاہد نہیں ہے بلکہ ایک خاتون یعنی ایک عورت ہے جس کے لیے کعبہ چل کے آیا ہو. آج اسی عورت کی بے قدری ہوتی ہے, آج اسی عورت کی بے قدری ہوتی ہے. ایک شخص گیا رابعہ بصریہ کے پاس, کہا اے رابعہ بصریہ یہ بتاؤ دنیا میں مردوں کا مرتبہ زیادہ یا عورتوں کا؟ آپ نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میرے خیال سے مردوں کا مرتبہ زیادہ ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا دنیا میں جتنے نبی آئے سب مرد تھے. رابعہ بصریہ نے مسکرا کر جواب دیا, اے سوال کرنے والے تجھے خبر ہے دنیا میں جتنے نبی آئے سب مرد تھے مگر ان نبیوں کو بھی جنم دینے والی عورت ہی ہے, عورت ہی انہیں دنیا میں لائی ہے. عورتوں کا مرتبہ دنیا کے اندر ماں کی شکل میں دیکھو سب سے اعلیٰ, سب سے بڑا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ وقت کا تقاضا ہے کہ آج ہماری زبان پر دنیا کا ترانہ ہے, ہماری زبان پر دنیا کا گانا ہے. کھانے کی دعوت میں پورے گاؤں کے لوگ ہیں, جلسے میں مختصر لوگ ہیں اور کچھ مہمان بھی اس میں شامل ہیں. بس یوں سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہے, اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہے. ورنہ جو آدمی بستر پہ سویا رہتا ہے اور ایک آدمی مسجد کی طرف جاتا ہے, اللہ نے اسے پسند کیا, اٹھا کر اپنی بارگاہ میں جھکا دیا. توفیق ہے یہ اللہ کی طرف سے, توفیق ہے یہ اللہ کی طرف سے. ورنہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں بستر تو سب کو نصیب ہوتی ہے, رات سونے کے لیے اللہ نے بنائی ہے. سنو یہ وقت کا تقاضا ہے کہ آج ہماری زبان پر دنیا کا ترانہ ہے, ہماری زبان پر دنیا کا گانا ہے. ڈی جے وہاں بجتا ہے, بچہ یہاں تھرکتا ہے. اگر یہی کھانا کھلانے کے بعد آرکیسٹرا کا پروگرام ہوتا
تو دل پہ ہاتھ رکھ کر جواب دو، کیا بستی کے لوگ سو جاتے؟ جواب دو، کیا بستی کے لوگ سو جاتے؟ نہیں سوتے۔ وہ بوڑھا بھی یہاں بھاگ کے آتا، اس پگننڈی راستے پہ گرتے پڑتے بھاگ کے آتا، جس کے آنکھوں پہ چشمہ لگا ہو، لاٹھی کے سہارے بھاگ کے آتا، کیونکہ ڈی جے بج رہا ہے، آرکیسٹرا چل رہا ہے۔ صرف نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ نعرہ لگا دینے سے نبی والے نہیں ہو جائیں گے، نبی والے نہیں ہو جائیں گے۔ نبی کا دامن پکڑ لو گے، پوری دنیا مل کر نہیں چھڑا سکتی، دعویٰ ہے میرا، پوری دنیا مل کر نہیں چھڑا سکتی۔ نبی کا دامن پکڑا تھا بلال حبشی نے، امیہ بن خلف کے یہاں غلامی کر رہے تھے، جیسے ہی نبی کا فرمان سنا، کلمہ حق پڑھ لیا، نبی پر ایمان لے آتے ہیں۔ امیہ بن خلف کو جب معلوم ہوا کہ یہ غلام میرے یہاں غلامی کرتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، تو اس نے حکم دیا اس کالے غلام کو سزا دی جائے۔ تاریخ بتاتی ہے بلال کی قمیض اتار دی جاتی تھی، ننگی پیٹھ تپتے ہوئے ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، اتنا بڑا پتھر کا چٹان 20 لوگ لڑکاتے ہوئے لاتے، بلال کے سینے پہ رکھ کے دبا دیتے اور کہتے بلال زبان سے کلمہ روکو۔ بلال کہتے یہ کلمہ زبان پہ ہو تب رکے، یہ کلمہ میرے رگ رگ میں سما گیا ہے۔ صرف زبان پہ ہو تب تو رکے، صرف زبان پہ ہو تب تو رکے، یہ کلمہ میرے رگ رگ میں سما گیا ہے۔ اتنے کوڑے لگاتے کہ جسم پھٹ جاتا، خون کے فوارے نکل پڑتے، زمین خون سے لال ہو جاتی۔ کہتے بلال کلمہ حق کو روکو۔ بلال حبشی کہتے تم جو اپنی جفا چھوڑ سکتے نہیں، ہم بھی دامن مصطفیٰ چھوڑ سکتے نہیں۔ بلال حبشی نے کہا نبی کا دامن پکڑا ہے، نبی کا دامن پکڑا ہے، جان رہے چاہے جائے، مصطفیٰ جان رحمت کی عقیدت دل میں ہے، دنیا سے لے کر آخرت تک جائے گی۔ کہا میرے خون کا ایک ایک قطرہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی کا دامن پکڑا ہے۔ ایک بار ایسی سزا دی جا رہی تھی، کوڑے لگائے جا رہے تھے، مارے جا رہے تھے، اسلام کے اول خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، دیکھا غلام مارا جا رہا، ستایا جا رہا ہے، مگر زبان کلمہ حق دہرا رہی ہے، زبان کلمہ حق دہرا رہی ہے۔ بھاگ کے رسول کی بارگاہ میں آگئے، یا رسول اللہ آپ کا چہیتا اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والا ایک کالا غلام ہم نے دیکھا ہے، یا رسول اللہ امیہ بن خلف کے یہاں غلامی کرتا ہے، عوض میں سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر جاؤ اس غلام کو خرید لو۔ ابو بکر آئے، امیہ بن خلف جو تمہارے یہاں کالا غلام ہے میں اس کی قیمت لگانے آیا ہوں، تم وہ غلام مجھے دے دو، بدلے میں جو چاہو تم لے لو۔ امیہ بن خلف نے کہا ابو بکر اس کالے کلوٹے غلام کو لے کر کیا کرو گے؟ کالے کلوٹے غلام کو لے کر کیا کرو گے؟ ابو بکر کہتے ہیں وہ کالا ہے، وہی تو اللہ کی نظر میں دل والا ہے۔ ہم نے اس کے کالے چہرے کو نہیں دیکھا، ہم نے اس کے سونے جیسے دل کو دیکھا ہے۔ امیہ بن خلف اس کی قیمت بتا۔ امیہ بن خلف نے کہا اس کی قیمت 40 دینار۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے امیہ بن خلف، ایسے معتبر، ایسے پاکیزہ، ایسے مراتب والے غلام کی قیمت 40 درہم، پورے مدینے کی قیمت مانگتا تو مدینہ بیچ کر بلال کو خرید لیتا۔ پورے مدینے کی قیمت مانگتا، مدینہ بیچ کر بلال کو خرید لیتا۔ لے کر رسول کی بارگاہ میں آئے ہیں، جس نے رسول سے دور رہ کر محبت پیش کیا ہو، محبت پیش کیا ہو، ستایا گیا ہو، مارا گیا ہو، جب رسول کائنات کی بارگاہ میں پہنچے تو قدموں پہ سر رکھ کر رونے لگے، یا رسول اللہ میں تو پردیسی ہوں، میں تو ملک حبشہ کا رہنے والا ایک غلام ہوں، یا رسول اللہ آپ پر ایمان کیا لایا کہ دنیا دشمن بن گئی، یا رسول اللہ آپ کا کلمہ کیا پڑھا کہ لوگ ستانے لگے۔
قمیض اتار کر دکھاتے ہیں، پیٹھ پہ کوڑوں کی نشان ہیں۔ یا رسول اللہ بہت ستایا لوگوں نے، یا رسول اللہ بہت ستایا لوگوں نے، مگر یا رسول اللہ مارتے مارتے وہ تھک گئے، میری محبت جیت گئی۔ یا رسول اللہ وہ مارتے مارتے تھک گئے، میری محبت جیت گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلال تمہیں خبر ہے تم کہاں ہو؟ تمہیں خبر ہے تم کہاں ہو؟ تم سرور انبیاء کی آغوش میں ہو، تم سرور انبیاء کی آغوش میں ہو۔ اے بلال آج سے تیرا مرتبہ میں بلند کرتا ہوں، جس مسجد نبوی میں میں نماز پڑھاتا ہوں تم اسی مسجد میں اذان پکارا کرو گے، اس مسجد کی مؤذنیت تمہیں سونپی جا رہی ہے۔ بلال حبشی مچل کر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، یا رسول اللہ تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ مسجد نبوی میں اذان بلال دیتے، نماز رسول اللہ ادا کراتے، روز اذان دیتے ہیں۔ ایک دن کسی صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ بلال کی زبان میں لکنت ہے، تتلاہٹ پن ہے، تلفظ صحیح نہیں ہے، جیم کو زے کہہ دیتے ہیں، شین کو سین کہہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ ان کے بدلے کسی اور کو مؤذنیت پہ رکھ دیا جائے۔ جب ہم گلیوں سے نکلتے ہیں تو کفار مکہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ جس مسجد میں رسول نماز پڑھاتے ہیں اس رسول سے، اس مسجد سے اذان غلط ہوتی ہے، مگر رسول کو پتا ہے اذان بلالی کا مرتبہ، رسول جانتے ہیں اذان بلالی کا مرتبہ۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر بلال سے بھی بہتر کوئی اذان دیتا ہو تو مؤذنیت پہ رکھ دیا جائے۔ ایک صحابی کو رکھ دیا گیا، اب فجر میں آپ اذان دیں گے، بلال نہیں دیں گے۔ اب وہ پردیسی مصیبت کا مارا مسجد کے کونے میں جا کر رو رہے ہیں، اور ادھر صحابی نے اذان پکار دی۔ اذان دینے کے بعد صحابہ اکرام گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، اپنی بستر پہ کروٹیں لے رہے ہیں۔ سمے ہو جائے، جب صبح نمودار ہو جائے، پاؤں پھٹے تو ہم جماعت کریں، مگر پاؤں کیسے پھٹے گی؟ رسول کا وہ غلام اذان نہیں دیا ہے، اللہ نے رات کو روک دیا ہے، رات رک گئی ہے۔ بلال اذان نہیں دیے، رات رک گئی، اللہ نے رات کو ساکن کر دیا، ٹھہر گیا وقت۔ کشم میں پڑے ہیں لوگ، آ کر رسول سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اتنی دیر ہو گئی اذان کو، پاؤں نہیں پھٹا، فجر کا وقت نہیں ہوگا، کیا ہم نماز نہیں پڑھیں گے؟ صحابہ پریشان ہیں، آج وقت رکا کیوں ہے؟ آج صبح نمودار کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اتنے میں جبریل آ گئے اللہ کا پیغام لے کر، یا رسول اللہ آج مسجد نبوی میں اذان کس نے دیا ہے؟ یا رسول اللہ آج مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذان ہوئی ہے، لوگ سنت پڑھ کر انتظار کر رہے ہیں، جماعت کا وقت ہو تو جماعت کیا جائے۔ یا رسول اللہ جماعت کا وقت ہو تو جماعت کیا جائے، مگر جماعت کا وقت نہیں، پاؤں نہیں پھٹ رہا۔ اللہ کے رسول نے جب بتایا تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ادھر دنیا میں صحابہ انتظار کر رہے ہیں، ادھر عرش اعظم پہ فرشتے انتظار کر رہے ہیں۔ روز مسجد نبوی سے بلال کی اذان کی آواز عرش اعظم کے فرشتے سن کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آج کس نے اذان دیا؟ آج عرش اعظم تک آواز نہیں پہنچی ہے۔ یا رسول اللہ آج کس نے اذان دیا؟ جب اتنا سنا اللہ کے رسول نے، بلال اذانی میں وہ تاثیر ہے، دنیا کی بات چھوڑو، آسمان کے فرشتے اس کی اذان سن کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو رسول نے کہا بلال کو ڈھونڈو، بلال کو تلاشو۔ بلال کو ڈھونڈنا شروع کیا ہے لوگوں نے، دیکھا کیا مسجد کے کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، اے بلال چلو تمہیں رسول نے بلایا ہے۔ مصیبت کا مارا تڑپایا ہوا غلام جب رسول کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں قدموں میں گر جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہاں میرا کوئی نہیں سوائے آپ کے، یا رسول اللہ یہاں میرا کوئی نہیں سوائے آپ کے، یا رسول اللہ مجھے مؤذنیت سے ہٹا دیا گیا، میرے بدلے کسی اور کو رکھ دیا گیا، یا رسول اللہ کیا میرا مرتبہ کسی صحابی سے کم ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، یا رسول اللہ کیا میرا مرتبہ کسی صحابی سے کم ہے؟
اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں بلال، تمہارا مرتبہ صحابیوں سے اونچا ہے۔ یا رسول اللہ، کیا اسلام کے اول خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق سے بھی اونچا میرا مرتبہ ہے؟ ہاں بلال، سیدنا ابو بکر سے بھی اونچا تمہارا مرتبہ ہے۔ کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر جس کے بارے میں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ حضرت عمر فاروق کی کتنی نیکیاں ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جتنے آسمان میں تارے ہیں، ان گنت تارے جسے گن نہیں سکتے۔ یا رسول اللہ، جب اسلام کے دویم خلیفہ کی اتنی نیکیاں تو اسلام کے اول خلیفہ سیدنا ابو بکر کی کتنی نیکیاں ہوں گی؟ کہا عمر فاروق کی تمام نیکی ایک پلے پہ، سیدنا ابو بکر کی صرف ایک نیکی دوسرے پلے پہ۔ اتنی بڑی شان ہے۔ بلال کہہ رہے یا رسول اللہ، کیا ابو بکر سے پہلے میں جنت میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، تم ابو بکر سے پہلے جنت میں جاؤ گے۔ یا رسول اللہ، کیا میں امام حسین کربلا کے مجاہد سے بھی پہلے جنت میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بلال، تم امام حسین سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ یا رسول اللہ، کیا امام حسین کے باپ مولا علی سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بلال، تم علی سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ یا رسول اللہ، کیا میں آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بلال، تم مجھ سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ اتنا سننا تھا، بلال رو پڑے یا رسول اللہ بات حد سے زیادہ گزر گئی۔ یا رسول اللہ، آپ آقا، نبیوں کے امام، خاتم الانبیاء، یا رسول اللہ بات حد سے زیادہ گزر گئی۔ یا رسول اللہ، میدان محشر میں کس کو اپنا منہ دکھاؤں گا جب آپ سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ یا رسول اللہ، آپ اپنے بات کو واپس کر لیجئے، آپ اپنے بات کو واپس کر لیجئے، آپ اپنے بات کو واپس کر لیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلال، زمین کا طبقہ پلٹ دینا آسان ہے، دریا کی روانی کا رخ موڑ دینا آسان ہے، آسمان کی بلندی کو گرا دینا آسان ہے، مگر نبی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو موڑ دینا آسان نہیں ہے۔ نبی کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو موڑ دینا آسان نہیں۔ رونے لگے یا رسول اللہ، کیسے آپ سے پہلے غلام جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بلال، جب میں جنت میں جاؤں گا، اونٹنی پہ سوار رہوں گا، میری اونٹنی کا لگام تمہارے ہاتھ میں ہوگا، تم غلام بن کے آگے آگے چلو گے، میں آقا بن کے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ بلال تو ہی بتا دے جنت میں پہلے قدم کس کا پڑے گا؟ بلال تو ہی بتا دے جنت میں قدم پہلے کس کا پڑے گا؟ مچل گئے یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ عاشق نبی دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو۔ یہ اویس کرنی کون ہے؟ شب برات میں فاتحہ کراتے ہیں، بولو کراتے ہیں نہیں کراتے ہیں؟ سب سے لاسٹ میں میرا نمبر آیا ہے، اور اب 12 بجے کے بعد لوگ سونے لگتے ہیں، مگر یہ پلوری کے جاباز لوگ ہیں جو جاگ رہے ہیں، سو نہیں رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں مجھے کہ ہم لوگ سونے والے نہیں ہیں، جاگنے والے لوگ ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تھوڑی دیر نصیحت آمیز باتیں۔ اب وہ نعرہ لگانے کا وقت چلا گیا، وہ 10-11 بجے ہوتا ہے جب لوگوں کے اندر جذبہ ہوتا ہے، تو نصیحت آمیز کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ اویس کرنی کون ہے؟ شب برات میں جن کے نام سے نیاز ہوتا ہے، بولو کراتے کہ نہیں کراتے؟ نیاز کراتے ہیں۔ اویس کرنی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میری امت میں ایک واحد شخص ہے اویس کرنی، جس کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، جس کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ماں اس سے راضی ہے، اس کی ماں اس سے خوش ہے، اس سے راضی ہے۔ حضرت اویس کرنی کون ہے؟ اللہ کے رسول سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی دیکھا نہیں، اگر دیکھ لیتے تو صحابی کا درجہ حاصل ہو جاتا۔ اپنی ماں کی خدمت میں لگے ہیں، ماں بوڑھی ہے، چل نہیں سکتی، کھانا نہیں پکا سکتی، ماں کا معذور ہیں، اپنی ماں کا بستر لگاتے ہیں،
ماں کو کھانا کھلاتے ہیں، ماں کے لیے کھانا پکاتے ہیں، ماں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، سوچ میں پڑ جاتے ہیں اگر ماں کو چھوڑ کر جاؤں تو رسول اللہ کا دیدار ہو جائے گا، اور اگر چھوڑ کر چلا جاتا ہوں تو ماں کو تکلیف ہوگی۔ ملک یمن کے رہنے والے تھے، عرب کے نہیں، ملک یمن سٹا ہوا ملک ہے، کرن جگہ ہے، اسی لیے آپ کو کرنی کہا جاتا ہے۔ سوچ میں پڑ گئے، ایک دن ہمت جٹا کر اپنی ماں سے کہتے ہیں ماں اگر اجازت دے دیتی تو میں رسول اللہ کا دیدار کر کے آ جاتا، ماں اگر اجازت دے دیتی تو میں رسول کا دیدار کر کے آ جاتا، صحابی کا درجہ حاصل ہوتا۔ اے ماں، جس رسول سے بے پناہ پیار کرتا ہوں، جس رسول سے بے محبت کرتا ہوں، جس رسول کے لیے آہیں بھرتا ہوں، اے ماں کم سے کم اسے اپنی نگاہوں سے تو دیکھ لوں، اپنی نظروں سے تو دیکھ لوں، ماں اگر حکم دے تو میں رسول کا دیدار کر لوں۔ ماں نے کہا بیٹا جاؤ، جلدی آنا۔ بڑی تیزی سے سفر کیا، اور جب عرب میں پہنچے ہیں، مسجد نبوی کے پاس پہنچے ہیں، دل باغ باغ ہو گیا، آج اس رسول کو دیکھ لوں گا جس رسول سے محبت کرتا ہوں، جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں، آج دیکھوں گا کیسے ہیں سرور انبیاء، آج دیکھوں گا کیسے ہیں خاتم الانبیاء۔ مسجد نبوی کے گیٹ پہ پہنچے ہیں، دیوانوں جیسا عالم بنا ہوا ہے۔ کسی سے پوچھا اے لوگوں یہ بتاؤ میرے نبی کہاں ہیں، اے لوگوں یہ بتاؤ مصطفیٰ کہاں ملیں گے؟ کسی نے جواب دیا واپس چلا جا، نبی سفر میں ہیں، نہ جانے کب واپس آئیں گے۔ اتنا سنا تو پیروں تلے زمین کھسک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، واپس ہو گئے، ماں کی خدمت کر رہے ہیں، مگر کوئی دیکھے نہ دیکھے رسول دیکھ رہے ہیں، کوئی جانے نہ جانے رسول جان رہے ہیں، چہیتا ہے، عاشق ہے۔ جب آخری وقت آیا ہے، اللہ کے رسول نے اپنا پیرہن اتارا، اپنے دو معتبر صحابیوں کو بلایا، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مولا علی کو، اور اپنا پیرہن انہیں دے دیا اور کہا یہ پیرہن لے جا کر میرے چہیتے اویس کو دے دینا۔ یا رسول اللہ یہ اویس کون ہے؟ سبحان اللہ، کبھی آئے ہی نہیں، رسول سے ملے ہی نہیں، رسول نے پیرہن اتار کر ابو بکر کو نہیں دیا، مولا علی عثمان غنی امیر المومنین عمر فاروق کو نہیں دیا، کہا لے جا کر میرے چہیتے اویس کو دے دینا۔ یا رسول اللہ یہ اویس کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا چہیتا ہے، میرا چہیتا ہے، اس کی دعا کبھی اللہ رد نہیں کرتا، جا کر اس سے میرا سلام کہہ دینا اور اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر دے۔ یا رسول اللہ وہ آدمی ملے گا کہاں؟ حلیہ کیا ہے؟ پہچان کیا ہے اس کی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دیوانوں کی طرح ہوگا، مجنوں کی طرح ہوگا، ہاتھ میں لاٹھی، بغل میں مسلح، اونٹ چراتا ہوا جنگل میں ملے گا، دیوانہ ہے وہ۔ دونوں صحابی وہاں پہنچے، دیکھا پیڑ کے نیچے مسلح بچھا ہوا ہے، ہاں، اور لاٹھی سے پتے جھاڑ رہے ہیں، اونٹ چر رہے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا کیا آپ کا نام اویس ہے؟ اویس کرنی نے سر اٹھا کر دیکھا، دو معتبر صحابی ہیں، امیر المومنین عمر فاروق ہیں، مولا علی ہیں۔ کہا کیا آپ کا نام اویس ہے؟ کہا جی ہاں میرا نام اویس ہے۔ کہا اویس ہم مدینے سے آ رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ تڑپ گئے۔ کہا مدینے سے آنے والوں پہلے یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، پہلے یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، میرے سرکار کیسے ہیں۔ کہا یہ عمر فاروق ہیں، یہ مولا علی ہیں، ہم مدینے سے آ رہے ہیں۔ اے اویس تیرے نبی نے تجھے اپنا پیرہن بھیجا ہے اور تجھے سلام بھیجا ہے۔ جب اتنا سنا تو رونے لگے، اس رسول نے مجھے سلام بھیجا ہے جسے خود اس کا پروردگار سلام بھیجتا ہو، اس رسول نے مجھے سلام بھیجا ہے جس کا پروردگار اسے سلام بھیجتا ہوں۔ اے اویس اللہ کے رسول نے کہا ہے ان کی امت کے لیے دعا کر دو، تو سجدے میں گر کر رونے لگے۔ کہا مولا آج میری دعاؤں کو رد مت کرنا، تیرے نبی کی امت کا سوال ہے۔ دعا تو ویسے بھی رد نہیں ہوتی ان کی، مگر کہہ رہے ہیں میری دعاؤں کو رد مت کرنا، آج تیرے نبی کی امت کا سوال ہے، رو رہے ہیں۔ کافی دیر سے دونوں صحابی وہاں کھڑے ہیں، سوچ میں پڑ گئی، اتنی محبت، رسول کا نام سنتے ہی دیوانہ رو پڑا، تڑپ گیا، اتنی محبت ہے تو نبی سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ جب سر سجدے سے اٹھایا تو کہا اویس اتنی محبت ہے
تو نبی کو دیکھنے کیوں نہیں آئے؟ نبی سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ نبی کو دیکھ لیتے صحابی کا درجہ حاصل ہو جاتا۔ دیوانہ پکار کر کہتا ہے اے عمر، اے علی، آپ بارگاہ نبی میں رہتے ہو تو آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ ہی نبی سے محبت کرتے ہو۔ ارے کون کہتا ہے کہ دور رہتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ دور رہتے ہیں؟ بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ دور رہتے ہیں؟ بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ آ کر اے جنت طواف کر تو میرا، کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ کہا آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ بارگاہ نبی میں رہتے ہو تو آپ ہی نبی سے محبت کرتے ہو۔ محبت ہم بھی کرتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس قدر نبی سے محبت۔ اور صحابہ کرام کیا کہتے ہیں سنو، صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم تو آپ سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اگر آپ کا حکم پا جائیں تو پہاڑوں پر سے کود کر اپنی جان دے دیں، پہاڑوں پر سے کود کر اپنی جان دے دیں۔ اور ہم رسول کے نام پر 10 روپیہ نہیں دیتے، ہم نعرہ لگاتے ہیں، جمعے کی نماز چھوڑتے ہیں، ناباد گھومتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی سنو، اللہ کے رسول کی محبت اگر دل میں ہے، دامن ہاتھ میں ہے، تو پھر دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیوانہ تو اپنی اداؤں سے پہچانا جاتا ہے، دیوانہ اپنی اداؤں سے پہچانا جاتا ہے۔ 10 منٹ کی گفتگو اور سماعت کریں گے آپ لوگ، مگر تھوڑا سمٹ کر بیٹھ کر، جو جگہ بیچ میں خالی ہوتی ہے نا تو اس میں شیطان بیٹھ جاتا ہے، اس لیے تھوڑا سا سمٹ کر کے۔ اور اگلے سال سے گزارش کروں گا حاجی صاحب سے کہ میرا نمبر پہلے دے دیا کرو۔ اب پڑوسی ہونے کے ناطے میں حق ادا کرتا ہوں وہ بات الگ ہے، لیکن اب یہ تو آپ لوگوں کا احسان ہے کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے سن رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں نے دوسرے گاؤں کے لوگ تو چلے گئے ہوتے اور اب تو آپ لوگ بیٹھے ہیں، 10 منٹ کی گفتگو سماعت کرو۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کبھی کبھی شعبان کے مہینے کا روزہ رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں ایک مرتبہ مولا علی مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، کڑی دھوپ ہے۔ آپ نے دیکھا مسجد کے گیٹ پر ایک شخص کھڑا ہے جو مسجد کے اندر پیر ڈالتا ہے، یعنی داخل ہونا چاہتا ہے مگر پیر باہر کھینچ لیتا ہے، پھر پیر اندر ڈالتا ہے پھر باہر کھینچ لیتا ہے۔ یہ منظر آپ دیکھتے دیکھتے مسجد کے قریب پہنچ گئے۔ جب مسجد کے گیٹ پر گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو ابلیس ہے، یہ تو شیطان ہے۔ آپ نے پوچھا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں مسجد کے اندر جانا چاہتا ہوں مگر پیر مسجد میں ڈالتا ہوں باہر کھینچ لیتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مسجد کے اندر ایک شخص سویا ہے جو روزے کی حالت سے ہے، ایک شخص سویا ہے جو روزے کی حالت سے ہے، جس کے منہ سے جو سانسیں نکل رہی ہیں اس کے اندر اتنی تپش ہے، اتنی گرمی ہے کہ میرے پیر کو جلا دیتی ہے۔ روزے دار کے منہ سے جو سانسیں نکل رہی ہیں وہ شیطان کے پنجے کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے روزہ دار انسان پسند ہے، اللہ کہتا ہے مجھے روزہ دار انسان پسند ہے۔ روزہ دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، جو سانسیں نکلتی ہیں، وہ اللہ کے نزدیک مشک و زعفران سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ تو گرم موسم دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگوں کے پسینے چھٹ گئے۔ اتنا لمبا دن، اتنی گرمی، کیسے روزہ رکھیں گے؟ مگر سنو، روزے تو پورے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے، ورنہ رمضان کے مہینے میں پانی پینے والے کو سکون نہیں تھا مگر روزہ رکھنے والے کو سکون تھا، روزہ رکھنے والے کو سکون تھا، اس لیے کہ اس نے اپنے رب کے نام سے روزہ رکھا ہے۔ صبح صادق بھور کے وقت اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سحری کیا کرو کہ سحری میں برکت ہے، اگر سحری میں نہ اٹھ پاؤ پھر بھی روزہ رکھ لو مگر سحری کرو گے برکت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سحری میں برکت ہے، سحری میں بندہ اٹھتا ہے اور سحری کرتا ہے، صبح صادق بھور کے وقت اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک صبح شام کو تیرا سورج نہیں ڈوب جاتا تیری کسی نعمت کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ٹھنڈا پانی سامنے سے گزر جاتا ہے مگر استعمال نہیں کرتا ہے، کھانا عمدہ سامنے سے گزر جاتا ہے مگر اسے کھاتا نہیں ہے۔ واہ مسلمان روزے دار تیری بھی کیا شان ہے،
ظہر، فجر، عصر، مغرب، 4 وقتوں میں تو وضو کرتا ہے، منہ میں پانی ڈالتا ہے مگر پیٹ میں نہیں جانے دیتا. تجھے خیال رہتا ہے کہ تو روزے سے ہے، تو روزے سے ہے. روزہ ایک ایسی بندگی ہے، ایک ایسی عبادت ہے، یا تو بندہ جانے یا اس کا رب جانے. ہم نماز پڑھیں دنیا جانے، حج پہ جائیں دنیا جانے، زکوٰۃ دیں دنیا جانے، مگر روزہ رکھیں تو بس بندہ جانے اس کا رب جانے. اگر چھپ کے کھا پی لے تو کسی کو پتا چلے گا؟ بولو پتا چلے گا؟ نہیں پتا چلے گا. چھپ کر کھا پی لے کسی کو پتا نہیں چلے گا، مگر اس نے تو اپنے رب سے وعدہ کر لیا ہے. اے اللہ تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، شام کو جب تک تیرا سورج نہیں ڈوب جاتا تیری کسی نعمت کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں دیکھا تم نے؟ میرے بندے نے مجھے دیکھا نہیں ہے، میرے بندے نے مجھے دیکھا نہیں ہے. کھاتے ہوئے بھی کوئی نہ دیکھے اسے، پیتے ہوئے بھی کوئی نہ دیکھے اسے، مگر مجھ سے وعدہ کیا ہے، مجھ سے وعدہ کیا ہے. فرشتوں گواہ رہنا. جنت کا 8واں دروازہ جسے ریان کہتے ہیں، اس ریان دروازے سے میں جنت میں صرف روزہ داروں کو داخل کروں گا. اللہ کہتا ہے صرف روزہ داروں کو داخل کروں گا. اللہ کہتا اپنے فرشتوں سے، فرشتوں جب میرا بندہ روزے کی حالت میں ہو اور قرآن پڑھتے پڑھتے اسے نیند آ جائے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولی ہوتا. رمضان کے مہینے میں جب روزے سے ہم ہوتے ہیں اور قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں، اچانک نیند آنے لگتی ہے. کام کرتے کرتے اچانک نیند آنے لگتی ہے، بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے. اللہ کہتا ہے اگر میرا بندہ روزے کی حالت میں سو جائے تو فرشتوں اس کا سو جانا بھی عبادت میں شمار کیا جائے، عبادت میں شمار کیا جائے، اس کا سو جانا بھی عبادت میں شمار کیا جائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، روزے کی حالت میں، مگر افسوس مہینہ گزر گیا، نہ جانے کتنے لوگ ایک بھی روزہ نہیں رکھے. الحمدللہ میری کمپنی مسلمان کی ایک غیر مسلمان کیشیئر ہے، ہر الوداع جمعے کو روزہ رکھتا ہے، ہر سال الوداع جمعے کو روزہ رکھتا ہے. نہ جانے کتنے تو ایسے مسلمان ہیں جو ایک بھی روزہ نہیں رکھے، ایک بھی روزہ نہیں رکھے. میرے پیارے اسلام ہیں، اور سنو یہ تمہاری ہمت ہے جو ہار گئی. 10 سال کے اسلامی بیٹوں نے روزہ رکھ کر دکھایا ہے، 10 سال کے تمہارے گھروں میں بچوں نے روزہ رکھ کر دکھایا ہے. تمہاری ہمت تمہاری طاقت کو للکارا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کہتا ہے مجھے روزہ دار پسند ہے. روزے کی حالت میں میرا بندہ سو جائے تو عبادت میں شمار کیا جائے. اللہ کو روزہ دار پسند ہے. اور سنو یہی تک نہیں، اللہ کہتا ہے میرا بندہ اگر روزے کی حالت میں مر جائے تو مت پوچھو کہ سیدھے اللہ کی عدالت میں پیشی ہوگی. اللہ کہے گا بغیر حساب کے اسے جنت میں داخل کر، کوئی حساب نہیں روزے کی حالت میں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کہتے ہیں دن بہت بڑا ہے، ہم کہتے ہیں ٹائم بہت زیادہ ہے، ہم کہتے ہیں دھوپ بہت تیز ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمت بندہ تو مدد خدا. ہمت کرو گے روزے آپ رکھو گے. اور سنو روزہ رکھنے والے کے پیٹ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے، سائنس کہتا ہے، وگیان کہتا ہے، جو آدمی 10 سے لے کر 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ تک کچھ نہ کھائے اور یہ عمل 20 سے لے کر 25 دن کر جائے تو جب وہ بھوکا رہے گا 12 گھنٹہ تک، بھوک لگے گی اسے، پیٹ میں کچھ نہیں ہوگا تو پیٹ کے کیٹاڑو اس کے گلیز کو کھانے لگتے ہیں، اس کی گندگی کو کھانے لگتے ہیں. اور یہ عمل اگر وہ 20 سے 25 دن کر جائے تو پیٹ کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں، پیٹ کی ساری بیماریاں ختم ہو جائے. الحمدللہ ہمارے نبی نے کہا چاہے دن 15 گھنٹے کا کیوں نہ ہو روزہ پورا رکھا جائے گا. 29 کا ملے چاہے 30 کا روزہ پورا رکھا جائے گا. یہ ہمارے نبی نے فرمایا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج وگیان ہم سے کہتا ہے پانی کو شیپ کر کے پیو، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے پیو. اب کچھ لوگ ہیں باٹل ایسے منہ میں لگایا، پانی پیٹ میں اتار لیا، سیدھے کڈنی پہ وار کرتا ہے، کڈنی فیل ہونے کا ڈر ہے. مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وگیان کہتا ہے کہ پانی کو شیپ کر کے پیو، تھوڑا تھوڑا کر کے پیو. میں نے جب سنا اپنے نبی پہ درود بھیجا، نبی پہ جان نچھاور کرتا ہوں کہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے کہا تھا پانی کو 3 سانس میں پیو،
پانی کو 3 سانس میں پیو، ایک بار پی کر ہٹا لو، سانس لے لو تاکہ کڈنی پہ وار نہ کرے، دوبارہ پیو، ہٹا لو، تیسری بار میں چاہے پورے گلاس کا پانی پی لو۔ یہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے اپنے نبی کے دین کو چھوڑا ہے، آج اسی لیے دنیا کے اندر ہم پریشان ہیں۔ دین ہمارے گھروں میں نہیں، دین ہمارے دلوں میں نہیں۔ الحمدللہ حاجی شیخ اسلم صاحب کا یہ چمن آباد رہے، پلوری نہیں، پلوری جیسا 2-4 اور گاؤں مل کر کھلاؤ، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو برکت دے، آپ کی روزی کی تنگی دور کرے، رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ جانتے ہو اپنے بھائی کا ہاتھ دھلا دینا کتنا بڑا ثواب ہے، اپنے بھائی کو شکم سیر پیٹ کھانا کھلا دینا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اے پلوری کے مسلمانوں، جو اس مجاہد کی ذمہ داری تھی اس نے کر دیا، ذمہ داری تمہاری بنی، جلسے میں آ کر تم سو گئے، یہ تمہاری ذمہ داری تھی جلسے کو آباد کرنا، ان کی ذمہ داری تھی کھانا کھلانا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں سنو، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک مہمان آ گئے، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، ایک مہمان آ گئے، اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کو بلایا، اے صحابی اس مہمان کو اپنے گھر لے جاؤ، مہمان نوازی کا شرف حاصل کرو۔ صحابی کا نام ہے صحابی کو بلایا حضرت ابو طلحہ صحابی، سبحان اللہ، حضرت ابو طلحہ صحابی کو بلایا۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو طلحہ یہ میرا مہمان ہے، اسے اپنے گھر لے جاؤ، مہمان نوازی کا شرف حاصل کیو۔ آج الحمدللہ ہمارے گھروں میں کھانا ہے اسلام بھائی، اگر ہم چاہیں تو خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی پیٹ بھر کھلا دیں، مگر وہ وقت تھا، وہ زمانہ تھا جب کھجور اور پانی پر ہمارے نبی کا گھرانہ 1 مہینہ چلا کرتا تھا، چولہے ٹھنڈے پڑا رہا کرتے تھے، مگر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ وہی فاطمہ رات کو مصلی بچھاتی، کھجور کھا کر پانی پیتی، چولہا ٹھنڈا پڑا ہے مگر رب راضی ہو رہا ہے، اللہ کو سجدے میں گر کر راضی کر رہی ہیں، اور بھور میں اٹھ کر دعا مانگتی ہے، اے اللہ تیری رات چھوٹی ہے، میرا سجدہ پورا نہیں ہوتا، اے اللہ تیری رات چھوٹی ہے، میرا سجدہ پورا نہیں ہوتا، کسی دن اتنی بڑی رات کر دے کہ فاطمہ کا دونوں سجدہ پورا ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی، امام حسن و حسین کی ماں، حضرت ابو طلحہ صحابی کو اللہ کے رسول نے اپنا مہمان دے دیا، اسے لے کر اپنے گھر چلے جاؤ، مہمان نوازی کا شرف حاصل کرو۔ صحابی تو مچل گئے، وہاں بہت سے صحابی تھے، کسی کو اپنا مہمان رسول نے نہیں دیا، ابو طلحہ کو دیا ہے، لے کر گھر گئے بڑی خوشی میں، بی بی قسمت پہ ناز کرو، رسول اللہ کا مہمان لے کر آیا ہوں، رسول اللہ کا مہمان لے کر آیا ہوں، بی بی گھر میں جو کھانا ہو فوراً دسترخوان پہ لگاؤ۔ بی بی سکتے میں پڑ گئی، میرے شوہر 3 دن سے گھر میں چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ مہمان لے کر چلے آئے ہیں، تھوڑا سا چاول ہے، تھوڑا سا کھانا ہے، پڑوسی نے دیا تھا بچے کے لیے، وہ بچہ میرا کھائے، آپ کا مہمان کھائے، جسے آپ حکم دے دیں۔ ابو طلحہ کہتے ہیں بی بی رسول اللہ کا مہمان ہے، اگر بھوکا چلا گیا تو بے عزتی میری نہیں میرے رسول کی ہو جائے گی، اس لیے کھانا کھلانا ہے۔ اب آج کا دور نہیں ہے کہ مہمان کو کھانا کھلا دو، ہم نہانے جا رہے ہیں بعد میں کھائیں گے، دستور تھا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے، مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ بیوی کہتی ہے شوہر گھر میں تھوڑا سا کھانا ہے، کیسے ہم پلیٹ میں لگائیں، کیسے ہم دونوں کو کھلائیں؟ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں بی بی ایک پلیٹ میں کھانا لگا دو، ایک خالی پلیٹ رکھ دو، جب ہم دسترخوان پہ بیٹھیں تو تم چراغ بجھا دینا، مہمان کھانا کھائے گا، میں خالی پلیٹ میں ہاتھ ڈالوں گا، مہمان سمجھے گا میں بھی کھا رہا ہوں، بغل میں ابو طلحہ بھی کھا رہے ہیں، مہمان سمجھے گا میں بھی کھا رہا ہوں، بغل میں ابو طلحہ بھی کھا رہے ہیں، ایسے وقت میں بھی مہمان کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ لے کر بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حاجی صاحب کرم نواز پورے پلوری کو نہیں، ایسے 1-2 گاؤں اور ہو، اگر آدمی جذبہ رکھتا ہو میرے پیارے اسلامی بھائیوں کھلا سکتا ہے۔ اور جانتے ہو اپنے بھائی کا پیٹ بھرنا، اپنے بھائی کو شکم شیر کرنا، اپنے بھائی کو ہاتھ دھلانا، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور اگر جلسے کی نیت سے یہ کام ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جلسے کو آپ لوگ کامیاب بنایا کرو، سبھی لوگ جاگ کر کے، چاہے 12 بجے رات ہی تک چلے،
1 بجے رات ہی تک چلے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسے کامیاب بنایا کرو۔ آخری بات دعاؤں کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ قرآن عظیم کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو، ہم نے تمہیں سب سے بڑا بنایا، بڑی اونچی شان ہے تمہاری، مگر سب سے بڑی ذمہ داری ہم نے تمہیں کو دی ہے۔ ذمہ داری یہ دی ہے اچھا کام کرو، اچھے کام کی دعوت دو، برے کام سے بچو اور دوسروں کو بچاؤ، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ مگر افسوس ہمارا پڑوسی بھوکا سو جاتا ہے، ہمارا پڑوسی شراب کے اڈے پہ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں چھوڑو ہم سے کیا مطلب۔ ہمارا پڑوسی جوا کے اڈے پہ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں چھوڑو ہم سے کیا مطلب۔ ہمارا بھائی بیمار پڑا ہے، ہم کہتے ہیں چھوڑو ہم سے کیا مطلب۔ نہیں، مطلب رکھنا ہوگا، اس لیے کہ تمہارے رسول نے مطلب رکھا ہے، اور اسی بات کا قرآن تمہیں حکم دے رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہو، اسے دیکھنے جاتے ہو، تو تم سے پہلے اللہ کی رحمت وہاں پہنچ جاتی ہے۔ کسی بیمار کے لیے جاتے ہو، پڑوسی بھوکا سو جاتا ہے، ہمیں خبر نہیں ہوتی ہے، چھوڑو ہم سے کیا مطلب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا پڑوسی بھوکا سو جاتا ہے، رات بھر آسمان سے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اے اللہ یہ انسان صبح کا سورج نہ دیکھے، اس کے دنیا میں رہنے سے کیا فائدہ، آج اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، بہت دور تک نہیں دیکھ سکتے، اپنے پڑوسی کا خیال کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو، اپنے ماں کی، اپنی بیٹی کی، اپنے بہن کی، اپنی بیوی کی عزت کرو، گھر کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرو۔ میرے پیارے اسلام میں اگر ہم ناچ گانے کی بات کریں گے تو ہمارے بچوں کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، اگر ہم دین کی بات کریں گے تو ہمارے بچوں کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ ہم گھروں کے اندر، اب سوچو ذرا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کل بچہ موبائل سے رونا بند نہیں ہوتا تھا اس کا، مگر آج کا دور ہے کہ بچہ رونے لگتا ہے تو موبائل چالو کر کے دے دیا جاتا ہے، بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ جب بچہ یہ پرورش پا رہا ہے تو آگے چل کر اب وہ کیا کرے گا، آگے چل کر کس راستے پر جائے گا۔ جو بچہ ایک گانا سن کر، موبائل کی آواز سن کر چپ ہو جاتا ہے اور رونا بند کر دیتا ہو، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ بچہ بڑا ہو کر کے اس کی پرورش کیسے ہو رہی ہے، وہ کس راستے پر جائے گا۔ یہ ہمارے گھر کے ماحول ہیں کہ گھروں کے اندر ٹی وی چل رہی ہے اور ناچ گانوں کی بات ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں سنو، اب پڑوس کا معاملہ ہے، پڑوسی سے ناراض ہے، خوش نہیں ہے، اور جانتے ہو اگر پڑوسی ناراض ہے، خوش نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچا دے تو کوئی ضروری نہیں کہ تم اس کا بدلہ لے لو، بلکہ تم اسے معاف کر دو۔ معاف کر دینے والا اللہ کی نظر میں بہادر ہوتا ہے، معاف کر دینے والا اللہ کی نظر میں بہادر ہوتا ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے سنا نہیں یا ہم نے پڑھا نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب انسان رات میں بستر پہ سونے جاتا ہے اور اپنے قصوروار کو معاف کر کے سو جاتا ہے تو صبح کا سورج نکلنے سے پہلے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ مگر جب ہم بستر پہ سونے جاتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کیا خیال آتے ہیں، ہم اس سے بدلہ لیں گے، ہم اس کو گالی دیں گے، ہم اس کو ستائیں گے، ہم اس کو ماریں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ ہمارا ماحول بن چکا ہے، جبکہ ہمارا ماحول یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ماحول یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جو ہمیں دین دیا ہے اس دین پر ہم قائم رہے، دائم رہیں۔ اب داڑھی کی بات کس نے کہی تھی؟ مولانا جلال الدین صاحب نے، یہ تو آپ کی بستی میں پڑھاتے ہیں الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ جوان آدمی سوچتا ہے کہ جب ہم بڑھاپے میں جائیں گے تب داڑھی رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، ابھی جوان ہے، ابھی داڑھی کیسے رکھیں؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا اس کو پتا ہے کہ وہ بڑھاپے تک پہنچ پائے گا؟ کیا اس کو پتا ہے کہ اس کی عمر 80 سال ہے؟ سن لو، جتنے لوگ مجمع بیٹھے ہیں 100 سال کے بعد شاید ہم میں سے یہاں کوئی نہیں ہوگا، 100 سال کے بعد شاید ہم میں سے یہاں کوئی نہیں ہوگا، اور ہم اپنی زندگی کو اتنا لمبا سمجھتے ہیں، اتنا لمبا سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں پہنچیں گے، داڑھی رکھیں گے، نماز پڑھیں گے۔ نہیں، آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں،
सामान 100 बरस की पल की खबर नहीं। ये जिंदगी बेश कीमती तोहफा है अल्लाह की तरफ से, मगर बहुत कीमती जिंदगी, बहुत मुख्तसर जिंदगी। इतनी मुख्तसर कयास नहीं लगा सकते। यहाँ से उठकर हम खरपा पे पहुँच पाएंगे कि नहीं, यहाँ से उठकर हम अपने घर पहुँच पाएंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मिसाल के तौर पे सुन लो, गुफ्तगू ख़त्म कर दूं। इतना कीमती हीरा है ये ज़िंदगी हमारे लिए, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। अगर कोई कहे 5 करोड़ दूंगा, अपनी ज़िंदगी दे दो, हम कहेंगे बहुत छोटी कीमत है तुम्हारी। 10 करोड़, 10 अरब, हम कहेंगे नहीं नहीं, उससे भी कीमती हमारी ज़िंदगी है। बोलो कोई कीमत है इसकी? कोई कीमत नहीं। जैसे एक गरीब किसान सुबह सुबह हल लेकर जा रहा था खेत में, रास्ते में एक कीमती हीरा पाया, लेकर घर आया, बीवी को दिखाया, बहुत खुश हुई, कहे तो कीमती हीरा है, मगर हम हीरा लेकर क्या करेंगे, इसे सुनार के पास ले जाओ, बेच दो। वो सुनार के पास लेकर गया, अपना हीरा दिखाया, कहा ये कीमती हीरा ले लो, इसके बदले मुझे नकदी दे दो ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। जब उसने हीरा देखा, कहा गरीब किसान, तेरा ये हीरा इतना कीमती है कि अगर अपनी पूरी तिजोरी साफ कर दूं, जितने दुकान में जेवरात हैं सब दे दूं, जितना घर मकान है सब दे दूं, फिर भी इसका हक अदा नहीं होगा। तू इसे लेकर बादशाह के पास चला जा। जब बादशाह के पास लेकर गया तो बादशाह ने जब देखा तो उसने भी यही कहा, अरे गरीब किसान, तेरा ये हीरा तो बहुत कीमती है, मेरे खजाने में जितना माल है, तख्तो ताज है, सल्तनत है, सब दे दूं, फिर भी इसका हक अदा नहीं होगा। उसने कहा हुजूर, मैं गरीब आदमी, ये हीरा लेकर क्या करूंगा? अपने हीरे की कीमत नहीं समझ पा रहा है वो, जैसे आज हम अपने अनमोल जिंदगी की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। उसने कहा इसे ले लो, कुछ रकम मुझे दे दो। उसने कहा कुछ क्या रकम दे दूं, हक अदा नहीं होगा। चलो मैं तुम्हें एक छूट देता हूं, तुम मेरे माल गोदाम में दाखिल हो जाओ, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जितना माल निकाल लोगे सब तुम्हारा हो जाएगा। उसने कहा ये तो बहुत सुनहरा मौका मिला है। कहा ठीक है। 8 बजे आ गया, गेटमैन ने टाइम देखा, अंदर कर दिया। जब माल गोदाम के अंदर गया तो उसने क्या देखा कि नोटों की गड्डियां रखी हुई हैं। हाथ लगाया, देखा, देख ही रहा था कि आगे चांदी के ढेर चमक रहे थे। कहा कि वापसी मिलूंगा, आगे बढ़ गया, चांदी के ढेर के पास पहुंचा, चांदी का मुआयना कर रहा था, देख रहा था। तब से उसके आगे क्या देख रहा कि सोना का ढेर लगा हुआ है। चांदी को छोड़ा, सोना के पास पहुंचा, कहा उसको देख रहा था, तभी क्या नजर पड़ी कि एक पंखा चल रहा है, सोने का पंखा है। कहा वाह, सोने का पंखा, हवा किसी ने नहीं लिया होगा मेरे सिवा, आज मैं सोने के पंखे का हवा लूंगा। वहां पहुंचा, उसने देखा सोने का बेड। सोने का बेड, सोने का बेड किसको मैसर होगा? जब मैं बाहर जाऊंगा लोग कहेंगे माल गोदाम में गए थे, क्या क्या देखा? रुपया, पैसा, सोना, चांदी। लोग कहेंगे ये तो हमने भी देखा। कोई ऐसी चीज बताओ जो हमने ना देखा हो। मैं कहूंगा कि सोने का पंखा देखा, सोने का पलंग देखा, तो लोग कहेंगे यार सोने के पलंग को देखा तो उस पर सोया नहीं, सोने के पंखे का हवा नहीं लिया, तो लाओ थोड़ी देर आराम कर लो, सोने के बेड पे सो रहा हूं। सोने के बेड पे सो गया, और जब सो गया तो खो गया, गफलत की नींद तारी हो गई। कुछ देर के बाद वही वॉचमैन पहुंचा, उसे जगाया, कहा बाहर चलो। उसने कहा अभी कैसे बाहर जाऊंगा, अभी तो मैंने कुछ लिया ही नहीं, अभी तो मैंने कुछ लिया ही नहीं। जैसे मौत के वक्त फरिश्ता जब आकर कहेगा चलो, जब मौत के वक्त फरिश्ता आकर कहेगा चलो, तो ये कहेगा अभी कैसे चलूं, अभी तो नमाजें नहीं पढ़ी है, अभी तो कुरान नहीं पढ़ा है, अभी तो रोजा नहीं रखा है, अभी कैसे चल सकता हूं। मगर मौत का फरिश्ता कहेगा नहीं चलो। वॉचमैन ने कहा चलो, उसने कहा अभी कैसे चलूं, अभी तो मैंने कुछ निकाला ही नहीं है, अभी तो सब अंदर ही है। उसने कहा बाहर चलो। कहा अभी मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं इसे लेकर जाऊंगा। उसने कहा वक्त ही नहीं बचा है, अब लोगे कहां से, वक्त ही नहीं बचा है, अब लोगे कहां से। टाइम दिखाया तो घड़ी में 5 बज चुके थे। कहा वक्त हो चुका है, टाइम खत्म हो चुका है। जब घसीटते हुए उसे बाहर निकाला जा रहा था, वही नोटों की गड्डियां देखकर रोने लगा। कहा भाई कहा था वापसी में लेने के लिए, थोड़ा सा ले लेने दो। कहा वक्त ही नहीं बचा है, क्या लोगे? सोना का ढेर देखकर कहा थोड़ा सा ले लेने दो,
کا وقت ہی نہیں بچا ہے، کیا لوگے؟ سونا کا ڈھیر، چاندی کا ڈھیر، نوٹوں کی گڈیاں دھری رہ گئی، قیمتی ہیرا گوا دیا، قیمتی ہیرا گوا دیا سونے کے چکر میں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غفلت کی نیند مت سو، یہ آسرا مت رکھو کہ کل پڑھوں گا، یہ آسرا مت رکھو کہ کل داڑھی رکھوں گا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کی ہے، پل کی خبر نہیں۔ ایک وقت ہے، ٹائم ہے، سوچ لو خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ٹائم دیا ہے۔ ابھی توبہ کریں گے قبول ہو جائے گی، ابھی نماز پڑھیں گے قبول ہو جائے گی، حج کریں گے قبول ہو جائے گی۔ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا، توبہ قبول نہیں ہوگی، نماز کے لیے ٹائم نہیں ملے گا، روزہ کے لیے ٹائم نہیں ملے گا۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو وقت رہتے آخرت کی تیاری میں لگ گیا، اور بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنے وقت کو ضائع کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح دین اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اچھا اسلام بھائی، ہاں بھائی سبحان اللہ، یہ دیکھو اسٹیج پر، اسلام بھائی آگے آؤ تو، یہ چہرہ پلوری کے لوگ جانتے ہوں گے، جمواری کے لوگ بھی ہیں اور بھی گاؤں کے لوگ ہیں۔ دیکھو یہ ہیں اسلام بھائی گوتواں، بغل میں گوتواں پڑتا ہے اسلام بھائی، ان کی اب یہ گوتواں کے رہنے والے ہیں، بغل میں ہے، میں وہاں گیا ہوں، میں نے دیکھا یہ مجاہد آدمی، چند گھر مسلمان ہیں مگر الحمدللہ حوصلہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دیا ان لوگوں نے، اللہ کا گھر بنوا رہے ہیں، اور اللہ کے گھر کے لیے یہ آدمی گلی گلی بھٹک رہا ہے، گاؤں گاؤں بھٹک رہا ہے، لوگوں سے قدمے سکھنے جو مل رہا ہے لے جا کر اللہ کے گھر میں لگا رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے گھر میں مٹی کی اینٹ لگاتا ہے میں جنت میں اس کے لیے سونے کی اینٹ لگاتا ہوں۔ سب سے پہلے اسلام بھائی کا سپورٹ اسلام بھائی نے کیا، اسلام کے لیے کیا، سبحان اللہ، اسلام بھائی کا سپورٹ اسلام بھائی نے کیا، اسلام کے لیے کیا۔ اب اسلام کے چاہنے والوں تم بھی سپورٹ کر دو تاکہ مسجد تعمیر ہو جائے۔ یہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے مانگ رہے ہیں۔ میرے پیارے سنو، دین کے لیے جب بھی ضرورت پڑی ہے صحابہ اکرام نے اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے، اپنا مال، ہاں بچھا دو، یہ دیکھو کوئی اللہ کے گھر کے لیے اپنا رومال بچھا دیتا ہے، اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں کوئی دین میں خرچ کرنے والا مسجد کی تعمیر کے لیے وہاں لے جا کر دے دیتا ہے۔ آپ اگر مسجد کی تعمیر کے لیے ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ اس قدم کو بھی قبول کرتا ہے، اس کے عوض میں بھی اللہ ثواب آپ کو دیتا ہے۔ جو انسان دیتا ہے اسے بھی ثواب، اور جو چندہ لینے جاتا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ دونوں دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، دونوں دین کا کام کر رہے ہیں۔ سنو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بیٹھ جاؤ، نہیں کھڑے مت ہوئیے، جو دے دے وہاں بیٹھ جائیں، جو دے دے وہاں بیٹھ جائیں۔ صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا، آپ لوگ سرنی کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ ہاں میرے پیارے اسلامی بھائی سنو، اللہ کے رسول، دیکھو یہ ہماری ماں بہنیں چلی آ رہی ہیں، یہ ہماری ماں بہنیں، ہاں اچھا تو بیٹھ جائیے، سٹ کے بیٹھیے، تھوڑی دیر بول دیتا ہوں، 10-5 منٹ اور محبت کے ساتھ نعرہ لگا دو ایک مرتبہ، نیند ٹوٹ جائے سب کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ دیکھو ہماری ماں بہنیں الحمدللہ یہ مسجد کی تعمیر کے لیے قدمیں سکھنے جتنا بن پڑے۔ ایک وقت تھا جب دین کے لیے ضرورت پڑتی تھی، ہماری ماں بہنیں اپنے کان کی بالیاں اتار کر نظر کر دیا کرتی تھی، اپنے کان کی بالیاں اتار کر دے دیا کرتی تھی۔ اے اللہ، تو نے بڑی لمبی چوڑی دنیا ہمیں عطا کر دی ہے، بس چھوٹا سا تحفہ تو قبول کر لے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یہ چھوٹا سا تحفہ قبول کر لے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ جب دین میں ضرورت پڑی ہے مال کی، اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو بلایا، اے صحابہ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ اور اپنے گھروں سے مال لے کر آؤ، دین میں مال کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ سبحان اللہ، دین میں مال کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ سب صحابی اپنے اپنے گھر کو گئے ہیں۔ اپنے گھر جانے کے بعد کوئی صحابی اپنے گھر کا سامان، اپنے گھر کا نقدی 2 حصہ کرتے ہیں۔
ایک حصہ گھر میں رکھتے ہیں، ایک حصہ اللہ کے رسول کے پاس دین کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ کوئی 3 حصہ کرتا ہے، 2 حصہ گھر میں رکھتا، ایک حصہ دین کے لیے لے کر جاتا۔ کوئی 4 حصہ کرتا، ایک حصہ لے کر جاتا، 3 حصہ گھر میں چھوڑ کر جاتا۔ مگر وہ مجاہد ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر گئے ہیں تو اپنے گھر کے سامان کو آپ نے 2-3 حصوں میں نہیں بانٹا، سارے سامان کو سمیٹ لیا۔ سمیٹنے کے بعد بدن کا کپڑا اتارا، ٹاٹ پہن لیا۔ سبحان اللہ، بدن کا کپڑا تک اتارا، ٹاٹ پہن لیا، بیلن تک گھر کا نہیں چھوڑا، لے کر سامان نقدی باندھ کر رسول کی بارگاہ میں لے کر پہنچے ہیں۔ یا رسول اللہ، دین کے لیے یہ سب حاضر ہے۔ اللہ کے رسول نے کسی صحابی سے نہیں پوچھا کہ گھر کے لیے کیا چھوڑے ہو، مگر سیدنا ابو بکر صدیق سے اللہ کے رسول نے پوچھ لیا، اے ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ، گھر کے لیے میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑا ہے۔ اللہ اور اس کے نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ گھر میں کچھ نہیں ہے، بیلن تک لے کر چلے آئے، اور جب سب دے دیا تو اللہ نے جبریل فرشتہ کو بھیجا، اے جبریل جا کر میرے نبی سے پوچھو کہ وہ سیدنا ابو بکر سے پوچھیں کہ آج ابو بکر اپنا سب کچھ میرے نام پر لٹا کر مجھ سے خوش ہے کہ نہیں؟ آج ابو بکر مجھ سے خوش ہے کہ نہیں؟ دنیا کہتی ہے اللہ ہم نے تیری راہ میں اتنا دیا، تو مجھ سے خوش ہے کہ نہیں؟ مگر اللہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے جا کر پوچھو کہ ابو بکر نے اپنا سب کچھ میری راہ میں لٹا دیا، لٹا دینے کے بعد وہ مجھ سے خوش ہے کہ نہیں؟ خودی کو کر اتنا بلند کی ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر اتنا بلند کی ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پلوری سے کئی بار اسلام بھائی آئے مسجد میں، ایک بار جمعے میں نے اعلان کیا، پلوری والوں نے فوراً مدد کیا ہے۔ آج جلسے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اب گنتی میں تو کم ہی لوگ ہیں، مگر یہ گنتی میں کم ہیں، میری نظر میں یہ کم ہیں، مگر انہی میں دم ہے۔ میری نظر میں یہ کم ہے مگر انہی میں دم ہے۔ کبھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو، سورج اکیلا ہوتا ہے جو پوری دنیا کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جہاں 2-4 لوگ بیٹھے ہیں وہاں بھی میں تقریر کرتا ہوں، اب اس بات کا مجھے ملال تھوڑی ہوتا ہے کہ مجھے سب سے لاسٹ میں بیٹھایا گیا یا لوگ چلے گئے۔ جلسہ جلوس ہے، لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں بیچارے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں دعا کیا ہوتی ہے؟ دعا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے جلسہ چلتا ہے، اسی میں سے کوئی ایک لمحہ ایسا گزرا ہو جو تجھے پسند آ گیا ہو اور تو مجلس کو قبول کر لے۔ کوئی ایک لمحہ، اے اللہ سینکڑوں لوگ اس میں رہتے ہیں، عالم علماء بھی رہتے ہیں، سننے والے بھی لوگ رہتے ہیں، مگر اے اللہ انہیں سننے والوں میں سے صرف کسی ایک کی دعا قبول کر لے تاکہ سب کا مقصد پورا ہو جائے۔ اور کبھی اپنے آپ کو کمتر مت سمجھنا، کبھی اپنے آپ کو کمتر مت سمجھنا۔ ابھی مولانا جلال الدین صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ عالم کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیر کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیر صاحب میرے لیے دعا کریے، علامہ صاحب میرے لیے دعا کریے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، انہوں نے سچ کہا۔ ایک مسجد کے دروازے پر ایک شخص آ گیا، اس نے امام صاحب کو آواز دیا، امام صاحب میرا بچہ بہت بیمار ہے، دعا کر دیجیے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں سنو، وہ شخص مسجد کے دروازے پہنچا ہے اور امام صاحب سے کہہ رہا ہے کہ دعا کر دیجئے مجھے، میں بیمار چل رہا ہوں۔ اور لوگوں کی نیت ہوا کرتی تھی، لوگ دعا کرا لیتے تھے، ٹھیک ہو جایا کرتے تھے، دعا کراتے تھے، ٹھیک ہو جاتے تھے، لائن لگی رہتی تھی۔ مگر آج ایمان کس بات پہ آ گیا؟ چلو ڈاکٹری ہاسپٹل چلو گے ٹھیک ہو جاؤ گے، ہاسپٹل چلو گے ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ ہمارا ایمان بول رہا ہے۔
اور صحابیوں کا ایمان کیا بولتا تھا؟ حضرت قتادہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں گئے ہیں، ایک دشمن نے تیر چلایا، تیر آ کر سیدھے آنکھ میں لگ گیا، آنکھ میں جب تیر لگا تو آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل کر لٹکنے لگا۔ آنکھ جیسی نرم نازک جگہ، جہاں کرکری پڑ جائے تو برداشت سے باہر، جب تیر لگا ہوگا تو درد کا عالم کیا رہا ہوگا۔ آنکھ میں تیر لگا، آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل کر لٹکنے لگا، تو صحابی نے لٹکتے ہوئے آنکھ کے ڈھیلے کو اپنے ہاتھ سے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اب انہیں کہاں جانا چاہیے؟ بتاؤ آپ لوگ، کہاں جانا چاہیے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، حکیم کے پاس جانا چاہیے، طبیب کے پاس جانا چاہیے، مگر صحابی نہ حکیم کے پاس گئے نہ طبیب کے پاس گئے، وہ سیدھے رسول کے پاس گئے، وہ سیدھے رسول کے پاس، رسول اللہ کی بارگاہ میں بھاگے چلے جا رہے ہیں، لٹکتے ہوئے آنکھ کے ڈھیلے کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور رسول کی بارگاہ میں بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اور جیسے ہی دیکھا رسول بیٹھے ہیں، صحابی کو دیکھا ہے وہاں لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہیں، لوگوں نے دیکھا قتادہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں، آنکھ میں تیر لگا ہے، آنکھ کا ڈھیلا باہر لٹک رہا ہے، بلڈ بہ رہا ہے، آنکھ کو اپنے ہاتھ سے دبائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی قریب پہنچتے ہیں صحابی، آج دنیا کا انسان کہتا ہے ڈاکٹر مجھے میرا بیٹا چاہیے، ڈاکٹر مجھے میرا باپ چاہیے، صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے میری آنکھ چاہیے، یا رسول اللہ مجھے میری آنکھ چاہیے۔ اللہ کے رسول کے پاس جا رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے میری آنکھ چاہیے۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کر جواب دیا، صحابی آنکھ چاہتے ہو کہ جنت چاہتے ہو؟ سبحان اللہ، آنکھ چاہتے ہو کہ جنت؟ تو صحابی کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، دل میں خیال پیدا ہوا، مولا آنکھ مانگنے آیا تھا، مالک جنت جنت کی بات کر رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ اب مجھے دونوں چاہیے، آنکھ میری مرضی سے عطا ہو، جنت آپ کی مرضی سے عطا ہو۔ اللہ کے رسول نے اپنے پاس بلایا، لٹکتے ہوئے آنکھ کے ڈھیلے کو اپنے نبوت والے ہاتھ سے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد آنکھ کے آکار کی جگہ لگا دیا، نہ مرہم لگایا نہ ٹاکا، لعاب دہن لگا دیا، اپنا تھوک مبارک لگا دیا، درد ختم ہو گیا، روشنی پیدا ہو گئی۔ نہ مرہم لگایا نہ ٹاکا، رسول نے اپنا تھوک لگایا ہے۔ اس رسول کے ہم غلام ہیں، اس رسول کے ہم غلام ہیں جو کھارے پانی میں تھوک دے تو پانی میٹھا ہو جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، وہ رسول کے غلام جو رسول راتوں کو سویا نہیں کرتے، پیروں میں سوجن آ جاتے تھے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے اور نماز پڑھ کے اپنے رب سے دعا کرتے تھے، ربی اولی امتی، اے رب میری امت کی لاج رکھنا، اے اللہ پوری دنیا تیری عدالت میں ہوگی، میری امت کی لاج رکھنا۔ اپنی امت کے لیے نبی نے اتنے آنسو بہائے ہیں کہ کبھی آنسوؤں کی کاؤنٹنگ نہیں کی، کبھی آنسوؤں کی گنتی نہیں کی۔ آج اسی رسول پہ ہم درود بھی بھیجتے ہیں تو انگلیوں پہ گن گن کے بھیجتے ہیں، کہیں زیادہ نہ ہو جائے، کہیں 11 سے زیادہ نہ ہو جائے، 21 سے زیادہ نہ ہو جائے۔ رسول آنسو بہائیں تو بے شمار آنسو بہائیں، اتنا روئیں کہ کبھی آنسوؤں کو نہ گنیں، اور ہم رسول پہ درود بھیجیں تو گن گن کے بھیجیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں سنو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سارا سامان اٹھا کر لے آئے ہیں اور اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ آج کون ہے جو دے دے؟ کون ہے جو دے دے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک وقت آتا ہے، حاجی صاحب سن لو میری بات، ایک وقت آتا ہے قربانی کا۔ قربانی میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی حلال کمائی سے ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، مگر مال کی اتنی محبت ہے دل کے اندر کہ گھر پہ جانور ہے بیچ دیتے ہیں، 5000 مل جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں 5000 مل جائے گا، بیچ دیتے ہیں۔ ایک جانور کی شکل میں تھوڑا سا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتے، اور جب حکم ملا تو باپ اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہو گیا۔ کہنا سننا آسان ہے، کر کے دکھانا بہت مشکل ہے، کر کے دکھانا بہت مشکل ہے۔ آج اگر کوئی کسی کے بیٹے کو مار دے باپ برداشت کر لے گا، مگر ماں لڑ جاتی ہے، ماں لڑ جاتی ہے، میرے بیٹے کو مار رہا ہے، میرے بیٹے کا خون بہ رہا ہے، مگر حلق پہ چھری چلے گی، بیٹا واپس نہیں آئے گا، یہ ماں جان رہی ہے، پھر بھی کہہ رہی ہے اے اللہ تیری رضا کے لیے ایک نہیں 70 اولاد ہوں تو قربان کر دوں گی۔
ایک نہیں 70 ہوں تو قربان کر دوں گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ جذبہ رکھتے تھے۔ ہم تو مال بھی خرچ نہیں کرتے ہیں، ایک جانور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ بھی مال کی شکل میں، اپنے مال کو ایک جانور کی شکل میں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر جتنے خانقاہ چل رہے ہیں، جتنے مدارس چل رہے ہیں، جتنی مسجدیں چل رہی ہیں، الحمدللہ ایمان والوں کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، ایمان والوں کی بنیاد پہ چل رہے ہیں۔ آج ہم 10 روپیہ دینے کی اوقات رکھتے ہیں، کوئی مائی کا لال 10 لاکھ دینے کی بھی اوقات رکھتا ہے، کوئی مائی کا لال ہے 10 لاکھ بھی دینے کی اوقات رکھتا ہے، مگر اللہ کی راہ میں اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ اسی لیے دنیا کے اندر ہم آئے ہیں تو صرف اس نیت سے، اس کام کے لیے کہ اسی دنیا میں وہ کام کر جائیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ کیا پھر دوبارہ دنیا میں آنا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا دوبارہ آنا ہے؟ جب انسان جہنم کو دیکھے گا، تڑپ کے کہے گا، اے اللہ مجھ سے تو چک ہو گئی، اے اللہ مجھ سے تو چک ہو گئی، پھر سے تو مجھے دنیا میں بھیج دے، وہی کام کروں گا جس سے تو راضی ہوگا، اے اللہ جنت پانے والا کام کروں گا۔ اللہ کہے گا دنیا میں نہیں بھیجا تھا تجھے؟ تیرے کانوں میں کلمے کی آواز نہیں آئی، اذان کی آواز نہیں آئی، تجھے سکھایا نہیں گیا، تجھے بتایا نہیں گیا؟ میرے پیارے اسلامی بھائی، انسان پچھتائے گا، اتنا پچھتائے گا کہ اپنا ہاتھ چبا ڈالے گا، اور اتنا روئے گا کہ آنکھوں کا پانی ختم ہو جائے گا، خون کے آنسو روئے گا۔ اے ٹھاکے مار کر ہنسنے والوں، کبھی کبھی مسجد کے کونے میں جا کر اپنے کیے پہ رو بھی لیا کرو، کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پہ ملامت کرتے ہوئے رو بھی لیا کرو، ورنہ وہاں خون کے آنسو رونا کسی کام نہیں آئے گا، یہاں چند قطرے آنسو بہا دینا بہت کام آئے گا، یہاں چند قطرے آنسو بہا دینا بہت کام آئے گا۔ ٹھاکے مار کر ہنستے ہیں ایسے جیسے کبھی موت نہیں آئے گی، جیسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری میں لگا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت ہو گئی تقریر، وقت بھی بہت گزرا، اور دعا ہے کہ پروردگار عالم یہاں ہم سب کا بیٹھنا، سننا، سنانا قبول کرے۔ کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو، کوتاہی ہوئی ہو، رب قدیر تو باخبر ہے، ہمیں معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حاجی شیخ اسلم صاحب کی عمر میں اور برکت عطا فرما، اور برکت عطا فرما۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، سب کی رزق کی تنگی دور فرما، رزق حلال عطا فرما، دین پہ قائم و دائم فرما، ایمان کامل عطا فرما، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔